لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال في موضع آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اور صفات بزرگی کی بنیادی بڑائی صلی اللہ العالمین کی الہی و صلوات جو عالمات ہیں مرکز ہیں ہم سب کو پانے والا ہے. بعد السلام ناصر اللہ کی بھیجے کی تمام انبیاء کرام پر خصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، میرے محترم اور عزیز ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تو اس کے لیے میں اپنی بات کو شروع کروں اس سے پہلے چند باتیں. یہ جمعہ کا وقت بہت ہی اہم وقت ہے. بہت ساری احباب خواتین کی طرف سے شکایتیں آتی ہیں. ہم جمعہ کا نماز پڑھنے آتے ہیں اور حالانکہ ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے. کسی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. خطبہ چل رہا اور کوئی قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے تو اسے ہم تلاوت نہیں کر سکتے. بہت بڑا وقت ہے. اسے کوئی بھی اگر موبائل نہ چلائے، موبائل اپنے جیب میں رکھ کے سوئچ آف کر کے سائلنٹ کر دیں اور دھیان سے ایک بات کو سنیں. آج 22 فروری سن 2026 بروز جمعہ بمطابق 17 شعبان 1447
بروز جمعہ۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے ہم توبہ استغفار کیسے کریں، اور 13 دن کے بعد ماہ رمضان مبارک آنے والا ہے، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ اللہ کی عبادتوں سے غافل ہیں، اللہ کی عبادتوں سے دور ہیں، توبہ استغفار کر کے آپ لگ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے توبہ استغفار کرنے والوں کو کیا توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ذنب آدم خطاء وخير الخطائین التواب۔ تمام بنی آدم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، مجرم ہیں، اور ان خطاکاروں میں گناہگاروں میں سب سے بہتر خطاکار وہ ہیں جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا۔ لہذا اس حدیث کے پیش نظر ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء نمبر 106 کے اندر ارشاد فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ وہ بچہ موبائل چلاتا ہے، نماز دیجیے، بار بار دیکھو موبائل چلاتا ہے۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ سے توبہ استغفار کرو، ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ رب العالمین بخشنے والا بہت زیادہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ نور آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے تمام مومنوں تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سچی اور سیدھی خالص توبہ کرو۔ توبۃ نصوحا کیا فائدہ کیا ہوگا سچی توبہ کریں گے؟ عسى ربكم ان يغفر عنكم سيئاتكم، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخشے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان يغفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات، اور تمہیں جنات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، جو نبی کے ساتھ اور ان کے ساتھ لوگوں کو جو کبھی اللہ رب العالمین رسوا نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں نور ہی نور ہے۔ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اغفر لنا، اور لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یقولون ربنا اغفر لنا، کہ ہمارے رب ہمیں کامیاب عطا فرما، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 17 کے اندر ارشاد فرمایا الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، ربنا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ الصابرین والصادقین والقانتین، اللہ رب العالمین ان لوگوں کی
تعریف کرتا ہے تو اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے بار بار توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کرتا ہے کیا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، جو لوگ کہتے ہیں ہمارے ہم ایمان لائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے، وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم سے بچا، الصابرین صبر کرنے والے، الصادقین اور سچا خیانت کرنے والے، والقانتین فرمانبرداری کرنے والے، والمتقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمنفقین والمستغفرین اور اللہ سے بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ تو اس سے بھی تمام آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اسی طرح سے توبہ کرنا انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب جنت میں اللہ رب العالمین نے داخل کیا اور کہا کہ تم جنت میں رہو، جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، پھسلایا۔ شیطان اتنے خطرناک ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بدن کے اندر خون ہے، خون پورے بدن کے اندر گردش کرتا ہے، ایسے ہی شیطان نے ہمارے نس نس میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، انسان کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، اور اسی انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور شیطان کے چکر میں آ جانے کیا کام کر دیتا ہے۔ ایسی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جنت میں رہو، جہاں سے جاؤ جیسے جاؤ کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے بہکایا، پھسلایا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھا لیا، اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے کہا، سورہ آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا، وترحمنا اور اگر تم مجھے مجھ پر رحم نہ کیا، لنكونن من الخاسرین، یقینا ہم خسارہ پانے والے سے ہو جائیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹی کو موتوں کی بخار میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو بیٹا ہو رہا ہے، فوراً کہا وَنَادَتْهُ رَبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت نمبر 43 سے 47 چھوٹی آیت سے 47 کے اندر ارشاد فرمایا، وَنَادَتْهُ رَبُّهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، وَنَادَتْهُ رَبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور کہا کہ اللہ یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور اے میرا وعدہ حق ہے، سچ ہے، اور تو حاکم کا حاکم ہے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کو، جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اب اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، قال یا نوح، اللہ رب العالمین نے کہا اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اگر یہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے ہوتا تو تیری باتوں کو مانتا، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا کام جو ہے غیر صالح ہے، نیک کام ہے یا برا کام ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس چیز سے اس چیز کا تمہیں علم نہیں، ایسی سوال نہ کر،
ایسا سوال نہ کر فلا تسأل بما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اگر تم ایسا سوال کرو گے تو جاہلوں سے ہو جاؤ گے، نادانوں سے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا. اس کے بعد ونادى نوحا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل بما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پھر کہتے ہیں قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به. اے ہمارے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به. اس چیز سے میں سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. ان اسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي. اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا وترحمني اور مجھ پر رحم نہ کیا وأكن من الخاسرين تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. جب حضرت نوح علیہ السلام کو نے کہا یہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی معاف کیا. اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی معاف کر دیا. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو ایک مکہ مارا، ایک فائٹ مارا، اس سے اس کی موت ہو گئی. یقیناً کسی کے ایک فائٹ مارنے سے ایک مکہ مارنے سے اس کی موت نہیں ہوتی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مارا تو مر گیا. قرآن کی آیت ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَتَلَهُ مُوسَىٰ فَقَتَلَ عَلَيْهِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو آگے کا انتظار ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام توبہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کی اور اللہ رب العالمین نے سورہ قصص آیت نمبر 16 کے اندر ارشاد فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. کہ میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اللہ تو مجھے معاف کر. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر. آگے چلیے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یقیناً مجھے اللہ رب العالمین آزما رہا ہے، میرا امتحان لے رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگا اور سورہ صاد آیت نمبر 24 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی معاف کر دیا. اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل دیا تھا، مچھلی نے کھا لیا تھا اور مچھلی ایسے وقت میں کھایا. ایک تو مچھلی نے جب بیٹھا تو رات کا وقت، جب مچھلی نے جس وقت کھایا تو رات کا وقت، اور مچھلی کھا کر کے پھر سمندر کی تہ میں چلا گیا تو یہ رات کا وقت. یعنی اندھیرا 3 اندھیرے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے کسی پیڑ بابا کو نہیں پکارا، کسی مچھلی کو نہیں پکارا، کسی دستگیر کو نہیں پکارا، کسی غلام کو نہیں پکارا. اگر حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر سے کسی کو پکارا، اللہ تعالی نے کسا کو پکارا. یہاں پکارا کیا کہا؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کے اندر ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ. مچھلی کے پیٹ کے اندر سے حضرت یونس علیہ السلام اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالم ہوں. اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف کر دیا اور مچھلی کے پیٹ میں لگاتار 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور 40 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا کہ باہر نکل تو باہر نکل زندہ صحیح سلامت. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے لیے دعا قبول کر لیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے کسی اور سے نہیں مانگا، اللہ رب العالمین کے ساتھ مانگا. ہماری دعا کو بھی اللہ رب العالمین قبول کرنے کے لیے تیار ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے، معافی مانگنے کے لیے تیار ہے.
اگر ہم معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو کسی پیر بابا کے پاس جاتے ہیں، کسی اور کے پاس جاتے ہیں، کسی اور ہاتھ کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، اور گھر تعویذ کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں جس کا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ تم معافی مانگو اور معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے اور کتنا مہربان ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ ایک گناہ گار کی توبہ کی اچھی دعا ہے۔ کیا ہے؟ سچا واقعہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری شادی تھی، یعنی عورت تھی، بڑا گناہ اور نیک عورت تھی، روزانہ میری درس سننے کے لیے آتی تھی اور سن کر کے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس عورت کا ایک بیٹا تھا، نہایت دیندار عورت تھی، متقی تقوی شعار عورت تھی اور نماز وغیرہ پڑھتی تھی، اللہ کی عبادتیں کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اور اس کا شوہر جو ہے کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اگر میں دوسری شادی کر لوں گی تو میری زندگی، میری بچے کی زندگی برباد ہو جائے۔ اس نے شادی نہیں کی، ابھی جوان تھی، بالکل ابھی نوجوان تھی عورت، شادی نہیں کی۔ شادی کروں گی نہ جانے کہ دوسرا شوہر کیسا ہوگا، نہیں ہوگا، میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے۔ شادی نہیں کی، بچے کو پالا پوسا اور ان کی تربیت کرتی تھی۔ ایک تو ایسا ہوا کہ بچہ بری صحبت اختیار کر گیا، برے لوگوں کے ساتھ چلا گیا اور شراب کباب اور شراب سب کچھ وصول ہو گیا۔ شراب بھی ہے، بچہ جب تک گھر میں ہوتا ماں اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، تربیت کرتی تھی۔ بچہ جب گھر سے باہر چلا گیا، اب ماں نہیں دیکھ پاتی کہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ اب وہ جا کے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ جا کر کے وہ شرابی کباب ہو گیا۔ اتنے وہ عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے کہ اے میرے استاد، میرے بیٹے کو ذرا سمجھا دیجیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کئی گھنٹے تک اس بچے کو سمجھا لیکن نہیں سمجھ پا رہے۔ ماں تو ماں ہوگی، اگر بچہ نیک ہے تبھی ماں پیار کرتی ہے اور اگر بچہ برا ہے تب بھی ماں پیار کرتی ہے۔ اس کی جگہ پر کوئی بات ہوتا ماں دن میں بات کر دیتا، دھکا دے کے نکال دو، تمہارے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ماں ہوگی، ماں نہیں نکالتی، چپکے سے بچے کو بلا کر کے کھانا نہیں لاتی۔ ایسے کرتے کرتے جب وہ بچہ نہیں مانا اتنے میں اور جیسی شرابی کبابی بن گئے، دھیرے دھیرے بچے کی صحت کی جاتی رہی، ایسے کرتے کرتے اس طرح مرض میں پڑ گیا۔ آخر میں اس بچہ نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آخری مرحلے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میری طاقت بھی نہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ تابعی ہیں جو بہت بڑے محدث تھے اور بہت ہی مشہور تابعی تھے۔ تو کہا کہ اما جان، ماں تم جا کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس لا دے، میرے پاس جانے کی طاقت نہیں ہے، میں چل نہیں کر سکتا۔ کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ ماں جاتی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کچھ ہی دیر کے بعد درس دینا بھی تھا، کھانا بھی کھائے تھے، قیلولہ کرنے سے بستر پہ گئے، تعلیم نماز ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی شادی کا جو میں آپ کا درس سنا کرتے تھے، دروازہ کھولا، حسن بصری رحمۃ اللہ دروازہ کھولے اور اندر گئے۔ کہا کہ اے میرے استاد، میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے،
رات کو بلانے کی انہیں کہا چلیے جناب میرے بیٹے کے پاس چلیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا مجھے بھی اپنی کہا کہ تمہارا بیٹا تو اتنا کئی دن تک کئی گھنٹے کو میں نے سمجھا نہیں سمجھ میں آیا، اب سمجھے گا، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، نہیں میں نہیں جاؤں گا اور تمہارے بیٹے سے کہنا کہ میں اسے نماز جنازہ کے لیے پڑھاؤں گا۔ میں نے بیٹے کے لیے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ماں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہوگا اگر تمہارے بلانے پر میری موت ہو جائے تو حسن بصری سے کہنا کہ نماز جنازہ پڑھا دے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور جانے سے بھی انکار کر دیا۔ ماں تو نہ ہوتی ہے، آنکھ سے آنسو بلاتے ہیں، روتے ہوئے اور غم سے وہاں سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہے۔ بیٹے کے پاس جا کر کے رو رہی بیٹا پوچھتا امی جان تم اتنی سالوں کا سے رو رہی ہو؟ کہا کہ بیٹا ایک تو تیرا اور دوسرا حضرت حسن بصری کا انکار کرتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، اے بیٹا تو کب سنتے گا کہ تیرے پاس آنے سے بھی حضرت حسن بصری نے انکار کر دیا، تیری نماز ہے جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ بچہ روتے اور ماں رو رہی تھی، ماں کو روتے ہوئے کہا امی جان مت رو، ایک کام کرو، میری آخری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو قبر میں دفنانا، میری لاش کو رسیوں میں باندھ کر کے اور وہاں راستوں میں گھسیٹنا، اسی طرح سے جس طرح سے کوئی کتا مر جاتا ہے تو کتا کو گھسیٹ کر کے گھسیٹ جاتی ہے، اسی طرح مجھے گھسیٹ کر کے وعدہ دے دینا قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے قبرستان میں دفن کرو گے تو اور بھی جو لوگ قبرستان آتے جاتے ہیں، جو لوگ قبر کے اندر دفن ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کو یہ بات اس عورت کے بیٹے کی بات کو پسند آئی اور اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول کر دیا، یعنی اس کو معاف کر دیا۔ اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رات میں سوئے خواب میں دیکھا کہ اے حسن میرا یہ بندہ انتقال ہو گیا اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا ہوں، جا تو اس میرے بندے کی نماز جنازہ پڑھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صبح ہوتے تھے میں اس عورت کے گھر گیا، دروازے پر دستک کی، وہ عورت بولی کون؟ کہا کہ میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی گیا دروازہ کھولی تو کہا کہ حضرت آپ اس وقت؟ کہا کہ ہاں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے خواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو میرے بچے کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ میں تیرے بیٹی کی نماز جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ میں حسن بصری کھڑا ہوں تو اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گناہگار توبہ کے اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کرنے سے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آگے چلے اور آگے چلے، اسی طرح سے ایک آدمی نے انتہائی گناہ کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7506 7506 کے اندر حدیث موجود ہے۔ کہا کہ ایک آدمی اتنا انتہائی گناہ میں تھے، اپنے بیٹوں سے وصیت کر کے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو آگ میں جلا دینا اور آدھی رات سمندر میں پھینک دینا، آدھی رات ہوا میں اڑا دینا۔ انتقال ہو گیا، بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق آگ میں جلا دیا، آدھی رات سمندر میں پھینک دیا اور آدھی رات ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ رب العالمین نے سمندر کو بھی حکم دیا اور اللہ رب العالمین نے ہوا کو بھی حکم دیا کہ تم دونوں کے رات کو جمع کرو۔ اس انسان کو پیدا کیا اور کہا کہ انسان تو یہ بتا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کو جلانے کا حکم کیوں دیا؟ کہے گا وہ شخص کی اے اللہ میں نے کبھی تیری عبادت نہیں کی، میں نے کبھی تیری عبادت نہیں کی،
میں تیرے گھر سے کہ میں تجھے کیا قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے میں نے نبی کو کہا تھا کہ مجھے آگ میں جلا دیا، اس لیے میں تیرے گھر سے آگ میں جلا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تجھے اتنا میرا ڈر تھا کہ تو نے اپنے آپ کو آگ میں جلانے کا حکم دیا، جا تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی، اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 652 642 کے اندر حدیث موجود ہے۔ ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا اور بینما حدیث الفاظ ہے بینما رجل یمشی بطریق وجد قسط شوک علی الطریق، تو انہوں نے راستے میں چل رہا تھا، ایک کانٹے دار ٹہنی لے علی الطریق فآخرہ اور تشکر اللہ، اور اس کانٹے دار ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا۔ چھوٹا سا کانٹے دار ٹہنی کو ڈالی کو ہٹا دیا، ہٹانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی گناہ کو معاف کر دیا۔ صرف ایک کانٹے دار ٹہنی ڈالی کو ہٹانے سے اللہ نے اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ اسی طرح سے ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا، اسے شدید پیاس محسوس ہوئی اور جا کر کے وہ کنویں سے پانی پیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ 2 منٹ اور آپ لینا چاہتا ہوں، اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2363 کا حدیث موجود ہے کہ پیاس لگی، پیاس جیسے ہی پیا پانی پیا تو پانی کے کچھ قطرے زمین پر گرے، یہاں تک کہ کتا کانپتے ہوئے آیا اور وہاں اس زمین کو چاٹ رہا تھا، یعنی وہ کتا بھی پیاسا تھا، کتا بھی پیاسا تھا۔ فوراً اس شخص نے پھر موسیقی کو کنویں میں اٹھایا، پانی اور اٹھایا اور پانی کو کتے کو پلایا۔ پلانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ساری گناہ کو معاف کر دیا۔ صرف یہی نہیں، ایک زانیہ عورت جو ہمیشہ زنا کرواتی تھی، ایک زانیہ عورت نے ایک کتے کو دیکھا کہ سخت گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی کے موسم کے دن میں اس کنویں کے چکر لگا رہا ہے۔ عورت سمجھ گئی کہ کتا یہ پیاسا ہے، اپنے منہ سے اٹھاتی ہے اور اٹھاتی ہے اور پانی پلاتی ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3467 اور صحیح مسلم نمبر 2244 کے اندر حدیث موجود ہے کہ وہ زانیہ عورت کتے کو پانی پلائے اور کتے کے پانی پلانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سارے گناہ چھوٹے چھوٹے عمل نیکی کتنا بہت بڑا۔ آج ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی غیر آدمی، اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی زانیہ عورت یا کوئی کافر انسان اگر ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اور آج کے جمعہ کے خطبے کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ 13 دن کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آج ہی سے ہم یہ پختہ یاد کریں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، آج کے بعد ہم نماز نہیں پڑھیں گے، آج کے بعد ہم لوگوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم کسی کو گالی گلوچ نہیں کریں گے، آج ہم لوگوں کی زمین کو ہڑپ رہے تھے، آج ہم کسی کی زمین کو نہیں کریں گے، آج ہم لوگوں کو ستاتے ہیں، کل ہو سکتا ہے ہم کسی کو نہیں ستائیں گے، ان سے معافی مانگ لیں گے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، آج ہی سے آپ توبہ استغفار کر لیں اور اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں۔ اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیثوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔